نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سورۃ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا بادشاہ، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی ایسا بادشاہ نہیں کہ جو بے اختیار ہو، بلکہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اختیار، اتنی پاور، اتنا کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی ہے، یعنی اس کی ذات سے خیر ہی خیر وابستہ ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، کیونکہ برکت میں بڑھوتری کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی خیر بھلائی ہے وہ اس کا فیضان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہماری زندگی موت کا مقصد ہمیں بتا دیا کہ میں نے اس لیے یہ سب کچھ سلسلہ بنایا ہے کہ انسان سے یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کا استعمال کیسے کرتا ہے، وہ یہاں دنیا میں کس طرح رہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق یا اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کتنے مانتا ہے اور دنیا والوں سے کتنا ڈرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک بہت ہی بہترین جگہ، پرفیکٹ جنت کی شکل میں بنائی، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس جنت میں بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے، امتحان میں ڈالنے کے بعد، ٹیسٹ کرنے کے بعد، کھنگالنے کے بعد یہاں سے وہ بہترین انسانوں کو چنے گا اور وہاں بسائے گا۔ اس کے لیے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جیسے کسی دوسرے کی نیکیاں اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا وہی پائے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس جنت میں جانے کے لیے کس قسم کے کام کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، یعنی اگر تم اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو اور اس کی جنت چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے قربانیاں کرنی پڑے گی، وہ مفت میں نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ احسن عمل، بہترین کام۔ بہترین کام وہ نہیں ہوتے کہ انسان جن کو خود بہترین سمجھے، یعنی اس کی اپنی عقل کہے کہ یہ بہت اچھا ہی کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا دل کسی خاص کپڑا پہننے کو کر رہا ہے تو وہ کہے کہ یہ سب سے اچھا کام ہے کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ پہنوں، تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی ایسی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ اس میں خواہش ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو حرام کر رکھا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں کچھ باتیں ہیں اور وہ ان کو بولنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں۔ اسی طرح انسان اپنی مرضی سے کچھ سوچنا چاہتا ہے، کچھ اپنے دل دماغ میں اس کے خیالات ہیں اور وہ ان کو بہت انجوائے کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خیالات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوں۔ تو اس لیے اگر انسان احسن عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جس نے ہمارا انتخاب کرنا ہے، جس نے سلیکشن کرنی، اس کے نزدیک احسن کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کو کیسے میٹ کیا جائے، کس طرح اس کے مطابق ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات رکھیں، اپنی گفتگو رکھیں،
اپنے عمل، اپنے معاملات، لوگوں کے ساتھ طرز عمل، یہ سب کچھ کس طرح ہو، اور اگر یہ اس کی پسند کے مطابق ہوا تو قابل قبول، اور اگر وہاں ریجیکٹ ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ ہر شخص امتحان میں ہے، اللہ تعالیٰ اچھے یا برے ہر طرح کے حالات سے بھی انسان کو آزما رہا ہے کہ ان حالات میں انسان کرتا کیا ہے۔ مثلا انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، یا وہ بہت خوش ہوتا ہے یا وہ تکلیف میں ہوتا ہے، یا وہ بس بیچ میں ہی درمیان میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ خوش ہے تو اس سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ خوشی میں یہ کرتا کیا ہے، اللہ کی رضا کے کام یا ناراضگی کے کام، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ تکلیف میں ہے تو پھر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، منہ سے کیا بات نکالتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اگر دو کے بیچ میں ہے، یعنی نہ بہت خوش ہے نہ بہت تکلیف میں ہے، تو اس وقت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، یعنی روٹین میں اپنی روزمرہ زندگی کے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، صحت، زندگی، مال و دولت، اولاد، وقت، جوانی، ان ساری چیزوں کو کس کام میں لگا رہا ہے؟ کیا اس کا ہم اور غم صرف دنیا ہے، یا وہ اپنی ان ساری انرجی سے اور ملنے والی ساری نعمتوں سے کوئی اچھے کام بھی کر رہا ہے جس میں خلق خدا کا بھلا ہو، یا اس کی اپنی آخرت کے لیے چیزیں فائدہ مند ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت کا کوئی کام ہو یا بندوں کی خدمت کا کوئی کام، کیونکہ یہ زندگی بیکار گزارنے کے لیے نہیں ملی۔ اس دنیا میں سب سے بڑا نقصان اگر کوئی کر سکتا ہے کسی چیز کا تو وہ خود انسان اپنا ہی کرتا ہے، جب اپنے آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، خواہ وہ بیکار کچھ نہ کر کے یا فضول کام کر کے۔ اس لیے جنت الفردوس میں جانے والوں کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جو لغو ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ادھر ادھر کی فضول باتیں، ادھر ادھر کے لوگوں کے حالات میں تجسس، اور بعض اوقات وہ غلط رستے پر بھی انسان کو ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، اس کو اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کرنی ہے، اور ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کا دن میں نے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے یا نافرمانی کے کاموں میں گزارا ہے۔ جو بھی کام میں نے کیا ان میں میری نیت اللہ کو خوش کرنا تھی یا بندوں کے دکھاوے کے لیے وہ کام کیا؟ کیا میں نے جو عبادات کی، اچھے کام کیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے یا اپنے خود ساختہ طریقوں کے مطابق کیے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی کام اس وقت تک احسن ہو نہیں سکتا جب تک دو شرائط خاص طور پر پوری نہ ہو۔ ایک یہ کہ نیت اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انسان کام کرے، چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، عبادت ہو یا بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر عبادات میں وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، خود ساختہ طریقوں کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ وہاں قبول نہیں ہوں گے۔ ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے نافرمانی کی تو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، پکڑ لے گا تم کو۔ اور اگر تم سے غلطی ہو گئی، معافی مانگو گے، اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، کتنا زبردست حکمت والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، کیا کیا اس نے بنایا ہے، کائنات کی نشانیوں سے اس کو پہچانو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پرفیکٹ ہے، پورا ویل آرگنائزڈ اور ڈسپلن میں ہے ہر چیز۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور پھر وہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہے، یا زمین کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہو رہی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور وہ جا ٹکرائے کسی اور چیز سے، یا اسی طرح زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، تخلیق کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی ہو، کبھی وہ کچھ کرنے لگ جائے کبھی کچھ کرنے لگے۔ مثلا یہ نہیں کہ آگ کبھی جلا رہی اور کبھی ٹھنڈی ہوا دے رہی۔ اس نے جو کچھ بنایا جس طریقے پر بنایا
جس کام کے لیے اس کو بنایا وہ وہی کام کر رہا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں، تو پھر کیا انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ وہ ایسے ہی بیکار بھیج دیا گیا کہ جو جی چاہے کرے، اور اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہ ہو، کوئی آرگنائزیشن نہ ہو، اور بغیر کسی ڈائریکشن کے بس وہ صبح اٹھے اور شام کر دے؟ نہیں، فرمایا تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ آسمانوں میں دیکھو، ستاروں اور سیاروں پر غور و فکر کرو، ہر چیز اپنی رفتار کے ساتھ اور اپنے طریقے پر اور اپنی ڈائریکشن پر چلتی چلی جا رہی ہے، اور اتنے ہیوج بڑے بڑے ستارے سیارے بغیر کسی ادھر ادھر ہوئے اپنی ایک سیدھ میں چل رہے ہیں جو اللہ نے راستہ ان کے لیے مقرر کیا۔ حتیٰ کہ شہد کی مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ راستوں پر چل کے اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے کیا نشانی ہے، کیا سبق ہے کہ اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے اندر کتنا ڈسپلن ہے اور تیری زندگی میں کیا مقصد ہے۔ شہد کی مکھی تو شہد بنانے کے لیے آئی ہے، تو دنیا میں کون سے مفید کام کر رہا ہے، اور واپس ساتھ لے جانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی ستارے بنائے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اپنے رب کو نہیں مانتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تم لوگ خود ہی اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی ہدایت کے رستے کی طرف بلانے والے پیغمبر ہوں یا ان کے بعد دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے انہی کو غلط ثابت کر دیا اپنے تئیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ یعنی اس دن ان کو جو ریگریٹس ہوں گے، جو ندامت اور حسرت ہوگی، وہ کس بات پر؟ کاش ہم حق کی بات سن تو لیتے، ہم نے تو سننے سے انکار کر دیا۔ تو جو شخص آج نہیں سنتا خیر کی، حق کی بات، وہ کل قیامت کے دن سخت پچھتائے گا۔ اور پھر یہ کہ صرف ایسا نہیں سننا کہ بغیر سمجھے اس کو سن لیا جائے، ساتھ ہی کہا او ناقلو، یعنی عقل کا استعمال ضروری ہے، آنکھیں بند کر کے انسان کسی کے پیچھے نہ چلے، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا، چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ خدا کا رزق، یعنی اللہ کا رزق کھاؤ، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے، لیکن جس چیز سے منع کیا وہ یہ کہ اللہ کا کھا کے اللہ کا وفادار بنے، اس کا شکر گزار بنے۔ اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی کیسے غافل ہو کے سوتے ہو تم، کیسے اس کو بھول کر دنیا میں چل پھر رہے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم کھڑے ہو اسی زمین کے حصے کو
پھاڑ کے تمہیں اس کے اندر ڈال دے اور زمین تمہیں لے کے اندر کی طرف لڑک جائے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ، اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے، یعنی اللہ کی زمین پر تم نافرمانی کے ساتھ کیوں چل پھر رہے ہو؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، یعنی ایک پرندے کا ہوا میں اڑنا ایک میریکل سے کم نہیں، لیکن تم غور ہی نہیں کرتے، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہو کہ بس ہاں ٹھیک ہے اللہ نے بنا دی، اڑ رہے ہیں وہ۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے تمہارے لیے، انہیں غور سے دیکھو، شعوری طور پر دیکھو۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، یعنی جو ایک پرندہ بھی اڑ رہا ہے تو اللہ کی حفاظت میں اڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا جسم دیا، ایسی ہڈیاں دی کھوکھلی، ایسے پر دیے، اس شیپ کا بنایا کہ وہ اڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ طریقہ بھی سکھایا اور پھر اس کو اپنی حفاظت بھی دی، پناہ بھی دی۔ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی جو پرندوں کی حفاظت کر رہا ہے وہی باقی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو پھر اس کا رزق پا کر اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی بغیر سوچے سمجھے بس ایک روٹین کی لائف گزار رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو، یعنی اپنا راستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسٹریٹ پاتھ پر ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تمہیں جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، عقل سمجھ دے کے کیا، لیکن تم کیا صرف جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرو گے کہ جس طرح وہ صرف اپنی خواہشات کی بنا پہ جیتے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے اور بات ختم؟ تم بھی ایسی زندگی بسر کرو گے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ تو اپنی ان بیسک نیڈز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کیا تو اسی غفلت میں پڑا رہے گا؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا یا پھر عذاب کا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، یعنی آخرت کا عذاب دیکھتے ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ یعنی اس زمین پر جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کے اذن سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور اگر وہ اپنی نعمتیں واپس لے لے تو تمہارے پاس کوئی زور نہیں کہ تم ان نعمتوں کو اپنی طاقت سے لے آؤ۔